السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین کے متعلق غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے ہی نہیں، یعنی وہ رفع الیدین کے ترک کو قطعا نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ کہیں رفع الیدین کا ترک ثابت ہی نہیں ہے، اگرچہ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں، احادیث میں رفع الیدین کا ترک موجود ہے۔ محدثین نے احادیث یعنی پیش کی ہیں اپنی کتب کے اندر، وہ احادیث محدثین اپنی کتب کے اندر وہ احادیث لے آئے ہیں جن سے رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، لیکن غیر مقلدین گویا ان احادیث کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں ہے۔ بہرحال ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں ایک بندہ رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، وہ نماز ہوگی یا نہیں، تو وہ اس وقت کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے نماز جو پڑھی وہ اللہ کے رسول والی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سے کچھ اور مزید آپ سوالات کریں گے تو وہ طیش میں آ جائیں گے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پھر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن اٹھا کر سر پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرآن سر پر رکھ کر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عجیب بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے انہیں قسم کھانے کے لیے نہیں کہا، وہ خود بخود قسمیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہنے کہ بھئی آپ قسم کھائیں، پھر وہ قسم کھا کر دکھائیں، قسمیں اٹھائیں، تو پھر بات کچھ اور بنتی ہے، لیکن کسی نے انہیں کہا ہی نہیں کہ آپ قسم کھا کر بتاؤ، قسم اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، خود بخود اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے قسمیں کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَىٰ النَّاصِحِينَ، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ شیطان کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ قسم اٹھاؤ، لیکن خود بخود شیطان نے قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ بہرحال تو یہ اس طرح قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ترک ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نماز اللہ کے رسول والی نہیں ہے۔ اب رفع الیدین کے ترک کے سلسلے میں رفع الیدین کے ترک کو جائز بھی نہیں کہتے، اور رفع الیدین کے ترک کرنے والے یہ بھی نہیں کہتے کہ نماز کے اندر گنجائش ہے، یہ بھی نہیں کہتے۔ اور سبب کیا بتاتے ہیں؟ سبب جو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور چیز ہے، رفع الیدین کے متعلق ہی ایک اور چیز ہے جو غیر مقلد خود مان رہا ہے کہ یہ چیز ہے نہیں، لیکن اس کے لیے حکم کچھ اور ہے۔ وہاں جو چیز جس کو ثابت نہیں مان رہے، اس کے متعلق ان کا فتویٰ اور حکم جو لگا رہے ہیں کچھ اور لگا رہے ہیں، لیکن یہاں ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ ذرا سن لیجئے، ان کے محقق غلام مصطفیٰ امن پوری سے سوال کیا گیا ہے، ہمارے ابو محمد نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ مزاج خیریت سے ٹھیک ہو؟ جی اللہ کی رحمت ہے، جی الحمدللہ۔ آپ خیریت سے جی؟ آپ کون سی بات؟ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ شیخ صاحب یہ جو ابھی اہل حدیث کا جو یہ چہرہ ہے دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ حضرات اتنے بڑے ہو، آپ لوگوں کی ویڈیو وائرل ہو رہے دنیا میں، عمر صدیق صاحب ہیں، آپ ہیں، تو کیا پیغام جا رہا ہے؟ اتنے نازیبہ الفاظ ہیں، باتیں نظر آ رہی ہیں۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نیٹ کی دنیا میں آپ حضرات کی جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، آپ عمر صدیق صاحب ہیں، آپ ہیں، دوسرے آمنے سامنے، یہ کیا پیغام جا رہے ہیں حدیث حضرات کی طرف سے دنیا میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ دعا کرے ہمارے لیے، آپ دعا کریں۔ السلام علیکم۔ فون میں سمجھتا تھا کہ اس بات سے مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے میں نے بند کر دیا۔ اچھا، اچھی بات ہے، اچھی بات۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا صورت ہے دنیا کے سامنے؟ میں بھی یہی کہہ رہا تھا شیخ صاحب۔ بس بات یہ ہے، ایسی خاموشی بہتر ہے انشاءاللہ، اللہ کے ہاتھ۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ شیخ محترم یہ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ تو رفع الیدین میں باہر ملکوں میں، پاکستان میں رفع الیدین کے کیوں ترتیب الگ ہیں؟ اللہ عالم الصواب، میرے علم میں نہیں، آپ فرمائیے مسئلہ کیا ہے یہ؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو باہر ملک میں رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔
करना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करते थे, अगर कोई नहीं करता तो अल्लाह का जवाब दे होगा। अच्छा, तो ये सजदों में रफल दैन की भी बातें करते हैं लोग, सजदों में भी रफल दैन साबित है? नहीं, सजदों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित नहीं है, सलात से साबित है जी, सलात से। किससे साबित है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है जी, किससे साबित है? सलफ से साबित है। तो सलफ से साबित है तो अल्लाह के नबी के अमल को फॉलो करते हैं ना सलफ सालीन? चलो करते हैं, उसमें कोई शायद कोई जवाब हो, माना तो नहीं है तो इसलिए शायद नहीं कर सकते हैं ना सजदों में रफल दैन, सजदों में रफल दैन कर सकते हैं? तो कोई हरज नहीं जी, कोई हरज नहीं, कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। कर सकते हैं ना सजदों में रफल दैन? हाँ जी, कोई हरज नहीं है ना? नहीं। तो फिर ये ग्रुपों में इतना पड्डाबाजी, इसके लिए आप हजरत बात करें, समझाएं, अवाम को एहतियात पैदा फरमाएं। नाज़रीन इकराम, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी से भाई अबू मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं रफ़ुल यदैन के मुतालिक कि सजदों में रफ़ुल यदैन, कहते हैं कि ये साबित है ही नहीं। अब देखें ना, वहाँ साबित जो नहीं है तो फिर वो नमाज क्या बन जाती है? वो नमाज उनके नज़दीक वो बन जाती है जो अल्लाह के रसूल वाली नमाज है ही नहीं। यहाँ भी वही मसला है कि साबित नहीं है, ख़ुद कह रहे हैं साबित नहीं, लेकिन रफ़ुल यदैन है तो सजदों में करता है, कहता है कोई हरज नहीं। भाई जब साबित नहीं है ना तो फिर आप क्यों उसको कह रहे हैं हरज नहीं है? और क्या कह रहे हैं कि सलफ से साबित है, सलफ से साबित है। कहते हैं अजीब बात है कि इनके नज़दीक जो, अब इनके नज़दीक जो चीज़ यानी ये कबूल कर लें तो वो कुरान और हदीस बन जाता है। यही कहते हैं ना, कुरान हदीस को फॉलो करने वाले हैं, कुरान और हदीस ही बता दें। भाई आप खुद कह रहे हो चीज़ साबित नहीं है और वहाँ जो करता है उनके यानी कोई हरज भी नहीं है, और वहाँ जो चीज़ साबित नहीं है अगर कोई करता है यानी ऐसा अमल करता है जो साबित नहीं, तो वहाँ कहते हो कि ये वो नमाज ही नहीं जो अल्लाह के रसूल वाली। देखिए ये एक दो तरह का तरीक़ेकार है। जिस चीज़ में उनकी तरफ कुछ यानी बात उनकी तरफ झुकती है तो वो फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ आ जाती है उस पर सख्त फतवा आ जाता है। समझ में बात आ रही? हालांकि अहादीस के अंदर रफ़ुल यदैन का तर्क भी साबित है, और ये जो कह रहे हैं कि सजदों की अहादीस साबित, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सजदों के रफ़ुल यदैन अहादीस में साबित है, अहादीस से सजदों के रफ़ुल यदैन साबित है। उसके बावजूद यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, अपनी बारी में गुंजाइश अपने लिए अपनों के लिए रख रहे हैं, और अहनाफ के मुतालिक कहते हैं कि ये नमाज हुजूर वाली है ही नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस ड्रामाबाजी के बाद इनकी जो कस्में हैं, सर पर कुरान उठाना है, वो किस कदर मोतबर है उसका आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए।